ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. آپ کی اہلیہ جو تھی وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بیٹی تھی. کہ یہ صحابی رسول تو ایمان ہے اور وہ بالکل نفاق ہے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نور ہے اور وہ تاریکی ہے. اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج ہے اور وہ سخت مزاج. اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں نباہ نہیں ہو سکا اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ خوشبو اور بدبو ایک جگہ نہیں ہوتی، روشنی اور تاریکی ایک جگہ نہیں ہوتی، رات اور دن ایک وقت نہیں ہوتے. ایسے ہی ایمان اور نفاق ایک جگہ نہیں ہو سکتے، تو نباہ نہیں ہو سکا. اس وجہ سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے نکاح سے نکال دیا. اپنے نکاح سے نکالا. وہ حاملہ تھی، چند دنوں کے بعد لڑکا ہوا جن کا نام حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رکھا، سرکار کی نسبت سے اپنے بچے کا نام رکھا. تو یہ ماں کہتی ہے عبداللہ بن ابی کی بیٹی جو منافق تھی، اس کو اگر عداوت تھی تو معاذ اللہ اسلام سے، دشمنی تھی تو شوہر سے، اور نفرت تھی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ اس کا بدلہ اپنے کمسن دودھ پیتے بچے پہ نکال رہی ہے. وہ قسم کھا کے کہتی ہے کہ میں اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی. اب آپ غور کریں، بچہ پیدا ہوا، ماں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ اپنی گود میں پال رہی ہے، نہ دودھ پلاتی ہے، بلکہ قسم کھا لیتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی. اب کیا کیا جائے؟ باپ کی ذمہ داری ہے شرعی طور پر کہ ماں اگر دودھ پلانے سے انکار کرے تو باپ اجرت پہ کسی عورت کو رکھے اور اس کا دودھ پلائے. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوششیں کی، کئی لوگوں کے پاس لے گئے، مگر حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمسن ہیں، ان کی قسمت ہی کچھ عجب شان والی تھی اور ان کا نصیب بڑا بلند تھا. وہ کسی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. وہ آخر پریشان ہو گئے، وقت گزرتا گیا، بھوک سے یہ رونے لگے، تو اپنے بچے کو لے کر حبیب پاک کی خدمت میں آئے. تو صحابہ کرام کا اعتقاد بھی یہ بتا رہا ہے کہ جب دنیا میں کوئی کام ہمارا بگڑ جاتا ہے تو کام سنوارنے اور سدھارنے والی ذات پاک اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا ہیں. سبحان اللہ. تو روتے بچے کو لے کر آتے ہیں، حضور یہ معاملہ ہوا ہے، میرا کمسن بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، اب تک دودھ نہیں پیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی معاملہ فرمایا، ان کا منہ کھولا اور اپنا لعاب دہن شریف ڈال دیا، لعاب مبارک ڈال دیا. اس کے بعد فرمایا کہ ان کو لاتے رہو، لے جاتے رہو، اللہ تعالیٰ ان کا رازق ہے، جب تک کہ یہ کسی کا دودھ نہ پیئے ہم لعاب دہن دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو جب بھی دودھ کی ضرورت ہوتی بچے کو سرکار کی خدمت میں لاتے، اللہ کے حبیب لعاب دہن ڈال دیتے اور وہ بالکل مست ہو جاتے. یہ کیفیت 3 دن تک جاری رہی. تو اللہ کے حبیب نے بھوکوں کا علاج کیا، پانی کو میٹھا بنا دیا، منہ کی بدبو نکال دی، پانی کے چشمے بہا دیے جن کو حضور نے لعاب دہن عطا فرمایا. یہ ساری برکتیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی. حاضرین اب غور کریں، اب عام انسانوں کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، ہر آدمی کا لعاب، اس کا تھوک گوشت سے بنتا ہے، گوشت سے لعاب بنتا ہے، اور گوشت خون سے بنتا ہے. یہ بات مسلم ہے طبی اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے. اور اس کے بعد شرعی طور پر شریعت نے چند جانوروں کو حرام کیا، چند جانوروں کو حلال کیا. جیسے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، خرگوش حلال ہے. ایسے ہی کتا، بلی، شیر، چیتا، گیدڑ، بھیڑیا حرام ہے. جو جانور حرام ہے وہ اگر کسی پانی میں، برتن میں، کھانے میں اگر منہ ڈالے تو وہ کھانا، برتن، پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا لعاب ناپاک ہے، یعنی ان کا تھوک ناپاک ہے. ناپاک کیوں ہے؟ گوشت حرام ہے، ناپاک ہے، اس وجہ سے لعاب ناپاک ہے. اس کے برخلاف بکری وغیرہ اگر پانی میں منہ ڈالے تو ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا گوشت حلال ہے، اس وجہ سے ان کا لعاب بھی پاک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جانور ہیں اور انسان
انسان کے متعلق تو حضور نے عام طور پر فرما دیا کہ سارے انسانوں کا جھوٹا پاک ہے. کوئی بھی انسان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جھوٹا اس کا پاک ہے. آپ پی بھی سکتے ہیں، آپ کے بدن پہ اس کا جھوٹا گر گیا تو ناپاک نہیں ہوتا، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ پانی زیادہ ہو، کوئی آدمی اس میں منہ ڈال کے پی لے اور آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ وہی پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹا پاک ہے. انسان کا جھوٹا پاک ہے. لیکن مومن کا جو جھوٹا ہے وہ تو شفا ہے، اس میں شفا ہے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اب آپ غور کریں، ایک مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو پھر سرکار کے لعاب دہن میں کیا کمال ہے. اب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ساری حدیثیں سننے پڑھنے کے بعد بھی کسی کا دل مانتا ہی نہیں. وہ یہ بولے گا یہ ساری حدیثیں تو ضعیف ہے. آخری جو حربہ ہوتا ہے، بولنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے، کہنے کو کیا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، تحقیق کچھ اور ہوتی ہے. لیکن بات جہاں کی وہاں دبا دینا، بیکار کر دینے کے لیے کیا کریں، بس ضعیف حدیث ہے بول دیجیے. آسان ہے بول دینا، کیونکہ آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. صحیح حدیثوں کو بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، ضعیف ہے. تو تعجب اس بات پر ہے کہ اگر اس طرح کی حدیثیں ضعیف ہیں تو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے. آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ایک جانور کا لعاب پاک ہے، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ایک کافر مشرک کا لعاب پاک ہے، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ایک مومن کا لعاب شفا رکھتا ہے. پھر جس ذات پاک نے یہ فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، پھر اس حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں کیا تاثیر ہے، کیسی برکت ہے. جبکہ ہمارا جسم تو ناپاکیوں کا مجسمہ ہے، جسم ہمارا تو ناپاکیوں کا مجسمہ ہے. مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، ہم خود جانتے ہیں. لیکن سرکار کے جسم پاک کی شان کیا ہے. حبیب پاک کا جسم تو ایک ایک ذرہ، ایک ایک حصہ، ایک ایک رونگٹا نورانی ہے. حبیب پاک کے جسم پاک سے خوشبو آتی، لعاب دہن سے خوشبو آتی، پسینے پاک سے خوشبو آتی. اتنا تک احادیث میں آتا ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتی ہیں کہ بچے جب رات میں سو کے جب اٹھتے ہیں صورت کیسی ہوتی ہے. ویسے بچے ہر حالت میں پیارے نظر آتے ہیں، مگر جو جاگنے کے بعد کھیل کود وغیرہ کے وقت میں کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی جو حالت ہوتی ہے، چہرہ سو کر اٹھنے کے بعد ویسا نہیں ہوتا. بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں، چہرہ ذرا عجیب سا ہوتا ہے، سویا ہوا تھا یہ محسوس ہوتا ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے جب اٹھتے، بچپن میں بھی حضرت آمینہ فرماتی ہیں کبھی دکھائی نہیں، کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ حضور آرام بھی کیے تھے. تو ظاہر جسم پاک کی شان ایسی ہے. تو اتنا عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور بڑی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ رب نے ہم کو ایسے بے مثال لاجواب آقا کا امتی بنایا، سرکار کا غلام بنایا. تو معزز حاضرین، جس طرح صحابہ کرام حبیب پاک کے جلوے دیکھ کر فیض لیتے تھے، حبیب پاک کے پسینے مبارک سے فیض اٹھاتے تھے، سرکار کے لعاب دہن سے فیض اٹھاتے تھے، آج وہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ سارے حالات کتابوں میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. ہم ایک ایک فضیلت کا اور ایک ایک عظمت کا ذکر کر کے وہی فیض لے سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے حقیقت میں حاصل کیا. وہ لعاب دہن لے کے فیض اٹھائے، ہم لعاب دہن کا ذکر کر کے بھی اس کا فیض حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح لعاب دہن منہ میں داخل ہونے سے شفا ملتی ہے، لعاب دہن پاک کا ذکر کرنے سے بھی شفا ملتی ہے. لعاب دہن مس کرنے سے، لگانے سے خوشبو آتی ہے، سرکار کے لعاب کا ذکر کرنے سے بھی خوشبو آتی ہے. شرط یہ ہے کہ ناک اچھی ہو، آنکھ اچھے ہوں، طبیعت اچھی ہو تو محسوس ہوتا ہے. آدمی بیمار ہے تو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. اب ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم بیمار ہیں، حقیقتوں کو دیکھ نہیں سکتے، حقیقتوں کو محسوس نہیں کر سکتے. اس وجہ سے لوگ حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں. کمزوری ہماری ہے لیکن لوگ انکار کرتے ہیں حقیقت کا. تو بہرحال یہ چند احادیث پاک ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. آپ کی اہلیہ جو تھی وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بیٹی تھی.
کہ یہ صحابی رسول تو ایمان